ڈائی پاری مکمل ہو گئی۔ سورۃ بقرہ کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی ہم نے مکمل کیا الحمدللہ، اور سورۃ آل عمران میں 2 رکوع میں تلاوت کی۔ خلاصہ ہم روز پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری طرح جو ہم نے پڑھا ہے اس کے لفظی ترجمہ یا پوری اس کو بیان کرے، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی خلاصے کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں جو ہم نے ابھی 20 رکعت تراویح میں جو کچھ پڑھا ہے ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ خلاصے کا مطلب اس طرح کہ ایک آدمی کسی باغ میں داخل ہو جائے اور باغ میں ہر طرح کے پھول موجود ہیں، بہترین قسم کے ہر رنگ برنگ پھول، ہر طرح کے پھل موجود ہیں۔ انسان کے دل کی خواہش ہے کہ یہ پھول بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ پھل بھی لے لو، یہ بھی لے لو، لیکن دامن اس کے اتنی گنجائش نہیں کہ وہ سب پھول لے لے اور سب پھل لے لے اور دامن میں ڈالے۔ اسی طرح قرآن کا یہ خلاصہ بھی اس طرح ہے، ایک بار اس میں ابھی اندر داخل ہو جاتے پھر دل چاہتے ہیں کہ اس آیت کی بھی تشریح کرتے، اس کی بھی کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتے وقت کبھی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم چند چیزیں سے بیان کریں گے روز انشاءاللہ۔ آج جو ہم نے آغاز کیا سورۃ بیر سے، آیات بیر یہ قرآن میں مشہور آیات ہے اور بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بہت مرکزی آیات ہے۔ بیر کا مطلب ہے نیکی۔ یہ نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کے تصور ہر زمانے میں الگ الگ ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور سمجھتے کہ ہم عبادت کرتے، یہ کوئی نیک کام کرتے۔ کوئی اس طرح کے مختلف نیکیوں کے تصور آج کل بھی، کوئی ایک طرح کام کرتے سمجھتے کہ بہت نیک کام کرتے، کوئی یہ کرتے وہ سمجھتے کم نیک کام کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے اوپر ایمان لائے، اور جو وآت المال علی حبہ، اپنے دل کو خوشی سے مال دے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، ذوی القربا کا خیال کرے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ فرمایا یہ نیکی، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم جو سمجھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قصاص کے احکامات ذکر کیے، قصاص، اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں آپ کی زندگی ہے۔ قصاص کا مطلب کیا کہ ایک آدمی ناحق قتل کیا، اس کو آپ اس کو قتل کرنا، بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں زندگی ہے، یہ عقل والا، اس میں زندگی ہے۔ وجہ یہ کہ ایک آدمی نے اگر ناحق قتل کیا اور کسی نے اس کو قتل کیا، آئندہ کوئی کسی کو نہیں قتل کرتے، لیکن اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہر آدمی قتل کرتے تو پھر تو قتل عام ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر بہت خیر ہے، اس میں آپ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مردوں کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی مر جاتے ہیں، وہ کوئی وصیت کرتے، اس کی وصیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مردہ اس طرح وصیت کرے، کوئی ناجائز، کوئی ناحق وصیت کرے، تو اس وصیت کو پھر تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک مردے نے وصیت کیا، مثلا مر رہے اور نے وصیت کی کہ میرے فلان جو جائیداد ہے سب کے سب فلان بیٹے کو دے دیں، اور بچوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ ناحق وصیت۔ ابھی تو خیر پہلے زمانے میں اس طرح وصیت کرتے تھے، ابھی تو شریعت نے اسے متعین کیا، میں تو اگر اس طرح وصیت کرے بھی اس کو پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے اسے متعین کی ہے۔ سورۃ النساء میں تو باقاعدہ اسے متعین ہے، باقاعدہ بتایا کہ اس کا کیا حصہ ہے، تو متعین ہے۔ لیکن اگر کوئی میت اس طرح کوئی بیان کرتے تو اس کی وصیت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کوئی ناجائز ومن خاف من موص جنفا اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کوئی آدمی اگر کسی وصیت کرنے والے کی وصیت کے اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں، کسی ظلم کیا اس کو تبدیل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات ذکر کیا ہے، روزے کے مقاصد ذکر کیا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمانو روزے فرض کیا اللہ نے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے، اسلام اور شریعت کو ظاہر مطلوب ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے دربار میں ظاہر مطلوب نہیں ہے۔ دل اندر آپ کی دل اگر پاک نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کا ذکر فرماتے تھے اور پھر دل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہونا، التقویٰ ہونا۔ پھر اللہ نے مہینوں کا تذکرہ کیا، سالوں کا اللہ چاند یا حکمتوں کا اللہ ذکر کیا، حج کا اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا۔ یعنی یہ بتایا کہ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے، کسی کو پر ظلم کرے، نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب ہے کہ جو قتل کرنے والے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں اس کے راستے کو روکے، اس کے ہاتھ کو روکے، ظلم کرنے والے ہیں اس کے ظلم کو روکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے مختلف قسم ذکر کیے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا،
بل حاجی ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں دے دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس میں آخرت کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض حاجی اس طرح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا۔ فرمایا کہ بعض حاجی اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں حلال رزق، پاکیزہ رزق، نیکی، اچائی دے دو، اور آخرت میں بھی دے دو۔ اس آدمی کو اللہ آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے، اور لوگوں نے روکا اور مکی والوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کمایا مکی میں کمایا، ایمان لے کے نہیں جا سکتے، سب کچھ لے لے اسے، اور خالی ہاتھ وہ مدینے میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الربح، بہترین آپ نے کاروبار کیے، بہترین کیے، مال دے دیا اور اللہ کے رسول نے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ نہیں آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، آپ خالی جانا چاہتے جاؤ، اور اپنے اکیلے میں سفر کرتے خالی ہاتھ ہو کے مدینے میں پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اس کے مقابلے میں حضرت بن شریح کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک منافق آدمی تھے، قسم اٹھاتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجِدُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پھر اللہ نے حکم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، اور پوری طرح اسلام میں، یعنی مکمل اسلام کا مطلب ہے کہ آپ ہر طرح پوری اسلامی نظام، اسلامی شریعت وہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے باہر ہر جگہ ہو، اور پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی جیب میں مسلمان ہو، آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو، آپ کے کان، آپ کے آنکھ کے ہر چیز مسلمان ہو، وہ اسلام اور شریعت کے مطابق استعمال والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے معاشرتی حقوق ذکر کیا، عورتوں کا تذکرہ کیا، طلاق کا تذکرہ کیا، اس میں ماہواری حیض کا تذکرہ کیا، خواتین کا اس طرح رجوع رجعت کا تذکرہ کیا، اور بچے کو والدہ جو دودھ پلا دے اس کا تذکرہ کیا کہ کن کا حق ہے، ان تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے طالوت کا ذکر کیا، طالوت اور داؤد علیہ السلام، اس نے جالوت کا مقابلہ کیا، وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام، طالوت علیہ السلام، انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی بار اس طرح ہوتے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں کے اوپر اللہ غالب لاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ حق اور باطل میں کامیابی ناکامی کے فیصلے کوئی اصلاحی کی بنیاد پر ہے، نہیں، یا کوئی کثرت کی بنیاد، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے۔ ابھی آپ نے پرانے واقعات اس زمانے کو بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ یہ پرانے واقعات ہیں۔ ابھی فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا، یعنی امریکہ اور اسرائیل، اس نے پوری قوت لائے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حماس کیا ہے، یہ تو ہمارے چند دن ایک دن میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حماس اس طرح ہے وہ ایک تنظیم ہو، اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے، اور ادھر جماعت اسلامی یا کوئی دینی جماعت کے مقابلے میں آ جائے، اور حکومت جو ہے نہ وہ کچھ نہ ہو، تو ایک تنظیم کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں، تنظیم کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ حماس میں ایک تنظیم ہے، تو اسرائیل اور امریکہ اور روس سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، بس سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے پھر گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ مجبور ہو گئے، اس نے امن کا مذاکرات اور امن کے کسی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، وہاں سے نکلنے پر مجبور۔ ابھی بھی تھوڑا سے ان کے ذہن میں خباثت موجود ہے، یہودیوں کے ذہنوں میں، لیکن وہ ڈر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، اللہ نے پھر آیت الکرسی کا تذکرہ کیا۔ آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی آیات ہے جو سب سے اعظم آیت ہے قرآن میں، سب سے بڑی آیت کون سی اور محتم بشان آیت کون سی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے کو اوپر ایسے مارا، خوشی کا اظہار کیا، وہ کہا کہ آپ کو علم مبارک، آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورت کہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ سورہ جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ضمیر اس میں ذات کے ساتھ شمار کرے تو سورہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا، اور یہ بہت عظیم آیات ہے۔ جب کوئی رات کوئی پڑھتے صبح سے محفوظ ہو جاتے، صبح کوئی پڑھتے رات تک وہ محفوظ ہو جاتے، تمام حادثات اللہ بچاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا یہ سنت ہے آیت الکرسی کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کی، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کیسے آ گئے، کھڑے ہو گئے، نمرود وبہت الذی کفر، نمرود لا جواب ہو گئے،
پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد زندگی حق ہے۔ ایک نبی جا رہے تھے عزیر علیہ السلام، اور انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح لوگ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کی اور وہ 100 سال وہ اس طرح موت کے اوپر طاری ہو گئے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے فکر کتنے ہو گزارے، لیکن سوئیں عمر عباس ہم ایک دن ہے، ایک دن کا کچھ حصہ اسی کو صبح کے ٹائم آئے تھے اور جب اٹھے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو انہیں سمجھا کہ شاید دن کا کچھ سب نے گزار دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم وانظر العظام وانظر الحمار کا، اپنے گدے کو دیکھے اور اپنے آپ کے پاس جو پل تھے اس کو دیکھ، گدا بالکل وہ جو گدا تھا گوسیدہ ہو گیا تھا، اس کی ہڈی گوسیدہ اور پل اسی طرح تر اتارا، پل جو اللہ کی بات ہے بالکل تر اتارتے، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ بعض بات موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو اللہ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو اس کا مثال ذکر کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا کہ دانے کی طرح ایک دانہ تم خاک میں ڈالو اس سے ایک کونپل نکل آتے ہیں، اس کے اندر کتنے خورشے ہوتے، ہر خورشے کے اندر کتنے دانے ہوتے، تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 اور اللہ چاہتے کہ اس سے بھی زیادہ دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل آدمی کے صاف ہو، ریاکاری نہ ہو، ریاکاری سے اعمال انسان کے تباہ ہو جاتے، اللہ کی رضا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ کیا، سود والوں پر لعنت بھیجی، فرمایا کہ سود جو ہے اللہ واللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیات مدائنہ، بہت بڑی آیات مدائنہ کا مطلب ہے کہ انسان کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کاروبار لکھ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، فرمایا کہ لکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ انسان کبھی بھول بھی جاتے ہیں، مسائل پہنچے، اللہ نہ کرے اللہ کی موت آ جائے تو وہ ہوشیار لوگ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ رات جب سوتے سونے سے پہلے پورے حساب کلیئر کر کے دراز میں رکھتے، اللہ نے کہا رات وہ مر جائے صبح کے بچوں کے لیے کوئی پریشانی، اس کو معلوم ہے کہ میرے والد نے کس سے لیا، کس کو دیا، کس کو دیں گے، کس سے لیں گے، تو حساب بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرے تو اللہ نہ کرے کوئی واقع ہو جائے تو بچوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ کے اوپر کس کا قرضہ ہے، کس سے لینا ہے، کس کے دینا ہے، اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے آیت مدائنہ سب سے لمبی آیت ہے، کاروبار میں ابھی پاک و صاف ہو، لکھے جو کچھ بھی ہو۔ اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر کامیابی کے اور نصرت کی ایک قسم دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کو عروج اور ترقی اور ایک بار پھر غالب آنے کی ایک قسم پیشن ہوئی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات جو قسم تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف تحائف دی، اس میں 2 آیات یہ آخری آیت سورہ بقرہ کی یہ بھی شامل ہے، اور اس کے اس پوری یہ جو کچھ ہم نے مختصر پڑھ لیا، یہ 100 پارہ تقریباً، اس کے اگر آپ کسی اردو تفسیر میں، کسی اپنے زبان میں کسی بھی تفسیر میں اس کو خلاصہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اس میں بہت بہترین مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا